نہیں ہٹا سکتے. ارائیت الذی نہیں ہٹا سکتے. تبت یدا تین اوابین کی جو آیت نازل ہوئی اس میں فیل ہاتھی کا جو لفظ آیا ہے تو اس کی جگہ پہ کیا 1450 سال سے لے کے آج تک کسی قرآن کے ترجمے میں ہاتھی کی جگہ پہ گھوڑا یا اونٹ لکھا گیا؟ کوئی تبدیلی ایک ذرہ برابر قرآن میں کوئی شخص نہیں کر سکتا جب سے قرآن نازل ہوا اور قیامت کے بعد تک. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے لوگوں، نہ ولیوں کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے. اب تمام باتیں قرآن کی بتائی جاتی ہیں، لیکن قرآن کی مکمل جو تعلیمات ہے، ایک ایک لفظ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، عملی زندگی کے لیے ضروری ہے، صرف مطلب کی بات نہیں. اور یہ باتیں تو صاف ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک آل رسول کا ذکر نہیں ہوگا. حج مکمل نہیں ہوگا جب تک آل رسول کا ذکر نہیں ہوگا. اب حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں، تو صفا مروہ پہ دوڑ کیا اللہ نے لگائی؟ اللہ نے لگائی؟ نہیں لگائی. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل کی والدہ نے دوڑ لگائی تھی پانی زمزم کے لیے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس ادا کو حج کی اور عمرے، اس میں تو کچھ نہیں ہے. تو بابا صاحب نے پوچھا بھائی تمہارا کیسا ہتھیار؟ اس نے کہا بابا اس میں 6 گولیاں آتی ہیں. بابا صاحب نے فرمایا کہ اس میں 100 گولیاں ہیں. کہا اچھا ذرا اپنے ہتھیار کا کمال دکھاؤ. بابا صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم اپنے ہتھیار کا کمال دکھاؤ پھر ہم اپنے ہتھیار کا کمال دکھائیں. اس نے کہا دیکھو بابا یہ ہتھیار میں 6 گولیاں ہیں. ابھی یہ درخت پہ پرندہ بیٹھا ہوا چہک رہا ہے، بول رہا ہے، زندہ ہے. دیکھو میرے ہتھیار کا کمال. اس نے ریوالور نکالا اور فائر کیا، پرندہ پڑپڑا کے نیچے گر گیا اور مر گیا. کہا دیکھا بابا میرے ہتھیار کا کمال، ابھی زندہ تھا ابھی مردہ ہو گیا. یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے. فرمایا اب ذرا اپنے ہتھیار کا کمال دکھاؤ. اس یہودی نے کہا. بابا صاحب نے فرمایا کہ میرے ہتھیار کا کمال دیکھو. آپ نے اس پرندے کے تسبیح لگائی اور پرندہ چہچہاتا ہوا اڑ گیا. یہ کیا ہے بھائی؟ تم تو بتاتے زندگی موت اللہ کے اختیار میں، اور یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ کہ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا کہ جو بندہ مجھ سے قرب نوافل کرتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، میری باتوں پہ عمل کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، قربت کرتا ہے، تو میں اس کے بھی قریب ہو جاتا ہوں. جو وہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. مجھے تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجدوں میں اور کعبے میں تلاشوں. میں ہر انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اللہ یہاں بھی انہوں نے سب کو سالگرہ بتا دیا. ہماری ذات سالگرہ ہوئی گئی. ہم کس قوم کے ہیں لیکن ہم بھی سالگرہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ دے جائے تو ہم لوگ اس کی پیروکاری کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے. ہم مختصر سی بات ایک بتا رہے ہیں کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک کھجور کی گٹھلی لایا. یہ ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے. حدیث کی بات ہے، میری بات ہے. ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے، شرط ہے اس کو چلیے، اس کو بوئیے، صبح اس میں کھجوریں ہم کو ملنا چاہیے پکی. اگر ملی تو آپ کو ملی. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کو یاد کیا، کہا بھائی ہمارے تو کوئی طاقت ہے نہیں، چلو بھائی چلتے ہیں. وہ گیا اور جا کے آپ گڈھا کھودا، آپ نے کھجور رکھ دی اور پانی ڈال دیا، زمین برابر کر دی، چلے. وہ تو اس نے کیا کام کیا؟ رات کے اندھیرے میں گٹھلی نکال دی. ایسے ایسے منافق لوگ ہیں اب بھی. اس نے گٹھلی نکال دی اور گٹھلی نکال کے صبح پہنچ گیا، چلیے تھا. تو جب آپ گئے تو آپ نے
کہا بچہ دیکھا کہ وہاں پیڑ کھڑا بتاتی ہوں میں آئے کہا کھجور ہاتھ بڑھایا پکا کھجور جب اس کو دیا کر دیکھا اس نے کہا تھوڑا گلڈی تو ہے نہیں ایک گلڈی تو تو لے گیا ایسے ہی مان رہا ہے اب کرامت کا زمانہ ختم ہو گیا اب اس کے کرامت کے آثار دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم کو کچھ چیزوں کی بڑی تکلیف ہے ہمارا خاندان ساغریہ میں ہم یہی چاہتے ہیں کسی بھی لوگ ایک رہیں نیک رہیں اس سلسلے کو سمجھائیں میرے جان میں یہی کہا کرتے کہ بھائی دیکھیے یہی میری شادی ہے یہی میری بارات ہے اس میں شرکت کر لینا سمجھ لیجیے میری خوشی ہے تو آپ لوگوں شرکت کی لیکن دل سے شرکت کرنا ہے اب ابھی تک جس طرح سے ہمارے دل میں خلا پیدا ہے اس کو دور کر کے ایک رہنا میاں جان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ نام لینے کے لائق نہیں ہے وہ باعث تقریم اور باعث عزت شخصیت ہے جنہوں نے اہل علم کو درکنار رکھتے ہوئے ان لوگوں کو درس دیا ہے جو بے پڑھے تھے ان کو نماز سکھائی ہے اور ایک اچھا مقام دیا ہے ایک اچھا خاندان دیا ہے اس کو ساغریہ کہتے ہیں ہم عزت کو بڑھانا چاہیے موئی ساغری کے ساتھ کندھے میں کندھا ملا کر چلنا ہی سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے کیونکہ پیر کا حکم اللہ کے رسول کے بعد پیر کا حکم سب سے اہم ہے ان کا حکم لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن سے ہم راضی ہیں ان سے تم راضی ہو جاؤ تو ہم تم سے راضی ہو جاؤ اور اگر یہ تم سے راضی نہیں ہے آپ کتنے بازار بن جائیں پیسے والے بن جائیں عزت والوں کے پاس بیٹھنے لگے لیکن آپ کی عزت نہیں ہوگی اتنا یاد رکھیے کہ آپ سب لوگ صابری ہیں مل جل کے رہیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس میں بھی یہی کہا کہ تفرقہ نہ کرو مل جل کے رہو سب کو ساتھ لے کے رہو ہمارے قبلہ محب الدین صابری دعوت برکاتہ ماشاءاللہ سب سے ملتے ہیں با اخلاق طور پر سنت کی ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں میرے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مسکرا کر ملنا آپ ملتے ہیں سنت کا طریقہ یہ ہے مخاطب ہو کر ملنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی نے پیچھے سے بات کی تو آپ